رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نویت سنت الاعتکاف سرکار مدینہ راحت قلب سینہ صاحب معطر پسینہ باعث نزول سکینہ فیض گنجینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان با قرینہ ہے، جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے تین مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تعالی پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ شب جمعہ اور روز جمعہ یعنی جمعرات کی غروب آفتاب سے لے کر جمعرات کے غروب آفتاب سے لے کر جمعہ کا سورج ڈوبنے تک سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب جمعہ اور روز جمعہ مجھ پر درود پاک کی کثرت کر لیا کرو، جو ایسا کرے گا قیامت کے دن میں اس کا شفیع و گواہ بنوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حشر میں ہوگی شفاعت رسول انام کی، حشر میں ہوگی شفاعت رسول انام کی، عادت بنا رہا ہوں درود و سلام کی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ابھی ہم نے شب جمعہ اور روز جمعہ درود کی کثرت پر شفاعت کی بشارت والی روایت سنی۔ اس سے پتا چلا کہ ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے گناہگار امتیوں کی شفاعت بھی فرمائیں گے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، شفاعت عام طور پر سفارش ہی کے قائم مقام استعمال ہوتا ہے، اور شفاعت کے حوالے سے قرآن پاک کی آیات مبارکہ اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں علماء کرام نے اس کی بنیادی 3 جہتیں بیان کی ہیں کہ شفاعت بالاذن ہوتی ہے، یا شفاعت بالمحبت ہے، یا شفاعت بالوجاہت ہے۔ یہ شفاعت کی 3 بنیادی جہتیں سامنے آتی ہیں، شفاعت بالاذن، شفاعت بالمحبت، شفاعت بالوجاہت۔ شفاعت بالاذن کے حوالے سے یہ ایک واضح چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے جس کو اذن عطا کیا وہی رب تعالی جل جلالہ کی بارگاہ میں شفاعت کر سکے گا۔ اللہ تعالی کے مقرب بندے انبیاء کرام اور صالحین اور مومنین متقین
مومنین متقین روز قیامت خطاکاروں اور مجرموں کے گناہوں کی بخشش و مغفرت کے لیے اللہ کے حضور شفاعت کریں گے، اور یہ شفاعت کرنا ان کے اس مقام و مرتبے اور عزت و احترام کی وجہ سے ہوگا جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمایا، اور جس کی بنا پر انہیں دوسری مخلوق سے بلند فرما کر اپنی بارگاہ کا مقرب بنایا ہے۔ ارے یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ مقربان بارگاہ الہی کا شفاعت کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی اجازت اور رضا و تائید سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا اور اذن کے بغیر شفاعت کا عقیدہ گمراہی ہے، جبکہ اذن الہی سے شفاعت نص سے ثابت شدہ ہے، اس کا انکار بھی گمراہی ہے۔ اس حوالے سے قرآن پاک میں متعدد ارشادات باری تعالی ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جیسا کہ ہمارا کریم پاک پروردگار عز و جل قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه۔ فرمایا اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ آیت الکرسی کا یہ پہلا حصہ ہے۔ اس کے ترجمہ میں میرے سیدی اعلی حضرت کنز الایمان میں کچھ یوں ترجمہ کرتے ہیں، اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ آپ زندہ اور اوروں کا قائم رکھنے والا، اسے نہ اونگ آئے نہ نیند، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں۔ وہ کون ہے جو اس کے یہاں سفارش کرے؟ اب یہاں بالکل واضح کیا جا رہا ہے کہ شفاعت کس کی اجازت سے ہوگی اور کون کر سکے گا۔ فرمایا من ذا الذی یشفع عندہ، وہ کون ہے جو اس کے یہاں سفارش کرے؟ الا باذنہ، بے اس کے حکم کے، یعنی اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش نہیں کر سکتا۔ یہاں دو چیزیں بیان کر دی کہ بعض اوقات شیطان وسوسہ ڈالتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں کوئی سفارش نہیں کر سکتا۔ اب اس آیت مبارکہ میں اس شیطانی وسوسے کی کاٹ بیان کر دی کہ یہ آدھا جملہ شیطان کا وسوسہ ہے کہ کوئی اللہ کے ہاں سفارش نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا من ذا الذی یشفع عندہ، وہ کون ہے جو اس کے یہاں سفارش کرے؟ الا باذنہ، مگر جس کو اللہ اجازت عطا فرما دے، جیسا کہ سورہ یونس کی آیت نمبر 3 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پارہ 11 میں ارشاد فرمایا، ما من شفیع الا من بعد اذنہ، کوئی سفارشی نہیں مگر اس کی اجازت کے بعد۔ سورہ مریم پارہ 16 آیت نمبر 87 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، لا یملکون الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، لوگ شفاعت کے مالک نہیں مگر وہی جنہوں نے رحمان کے پاس قرار کر رکھا ہے۔ پارہ 16 سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 109 میں اللہ تبارک و تعالی نے شفاعت ہی کے حوالے سے ارشاد فرمایا، یومئذ لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا۔ ترجمہ کنز الایمان، اس دن کسی کی شفاعت کام نہ دے گی مگر اس کی جسے رحمان نے اذن دے دیا ہے اور اس کی بات پسند فرمائی۔ یعنی یہ آیات مبارکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن سے شفاعت کا اعلان کر رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے اذن عطا کر دے گا وہ شفاعت کریں گے۔ اسی طرح سورہ سبا پارہ 22 آیت نمبر 23 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ حَتَّى إِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقَّ
قال الحق وهو العلی الکبیر، ترجمہ کنز الایمان، اور اس کے پاس شفاعت کام نہیں دیتی مگر جس کے لیے وہ اذن فرمائے، یہاں تک کہ جب اذن دے کر ان کے دل کی گھبراہٹ دور فرما دی جاتی ہے، ایک دوسرے سے کہتے ہیں تمہارے رب نے کیا ہی بات فرمائی، وہ کہتے ہیں جو فرمایا حق فرمایا اور وہی ہے بلند بڑائی والا۔ یعنی سورہ سبا کی اس آیت میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے شفاعت کے عقیدے کو واضح کر دیا کہ یہ کہنا کہ اللہ کے ہاں شفاعت کوئی نہیں کر سکتا یہ جملہ غلط ہے، کیونکہ فرمایا اس کے پاس شفاعت کام نہیں دیتی الا لمن اذن لہ، مگر جس کے لیے وہ اذن فرمائے۔ یعنی یہ کہنا کہ کوئی سفارش نہیں کر سکتا اللہ کے ہاں، کوئی شفاعت نہیں کر سکتا، یہ جملہ غلط ہے۔ فرمایا کوئی شفاعت نہیں کر سکتا مگر جسے اللہ اذن عطا فرما دے، مگر جسے اللہ اجازت عطا فرما دے۔ سورۃ الزخرف کی آیت نمبر 86 پارہ 25 اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَن شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، ترجمہ کنز الایمان، اور جن کو یہ اللہ کے سوا پوجتے ہیں شفاعت کا اختیار نہیں رکھتے، ہاں شفاعت کا اختیار انہیں ہے جو حق کی گواہی دیں اور علم رکھیں۔ یعنی اس آیت مبارکہ میں ان غیر مسلموں کا رد ہے جو معبودان باطل کو اللہ کا شریک ٹھہرا کر شفاعت کا ان کے بارے میں عقیدہ رکھتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالی ان کا رد فرمایا کہ جن کو یہ اللہ کے سوا پوجتے ہیں شفاعت کا اختیار نہیں رکھتے، یعنی وہ معبودان باطل وہ شفاعت کا اختیار نہیں رکھتے، ہاں شفاعت کا اختیار انہیں ہے جو حق کی گواہی دیں اور علم رکھیں۔ یعنی یہ صالحین مومنین یہ معصومین اللہ نے جن کو اذن شفاعت عطا فرما دیا۔ اللہ تبارک و تعالی سورۃ الشعراء پارہ 19 آیت نمبر 100 میں ارشاد فرماتا ہے، اب یہاں ان لوگوں کا ذکر ہے کہ جو قیامت کے دن جن کے پچھتاوے ہوں گے اور وہ کیا کہیں گے فَمَا لَنَا مِن شَافِعِينَ، اب ہمارا کوئی سفارشی نہیں۔ جو ہے وہ غیر مسلم یہ کہیں گے کہ اب ہمارا کوئی سفارشی نہیں، جیسے کہ مومنین کے لیے سورۃ الشعراء کی آیت 100 کی اس آیت کی تفسیر میں خزائن العرفان میں ہے کہ کفار کا یہ کہنا، غیر مسلموں کا یہ کہنا کہ اب ہمارا کوئی سفارشی نہیں، جیسے کہ مومنین کے لیے انبیاء اور اولیاء اور ملائکہ اور مومنین شفاعت کرنے والے ہیں۔ ایمان والوں کے لیے تو شفاعت ہے، غیر مسلم کے لیے شفاعت نہیں ہے۔ پارہ ڈبل 12 آیت نمبر 18 سورہ مومن کی، سورۃ المومن کی آیت نمبر 18 میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ، فرمایا اور ظالموں کا نہ کوئی دوست نہ کوئی سفارشی جس کا کہا مانا جائے، ظالموں کا کوئی دوست نہ ہوگا، ظالموں کا کوئی سفارشی نہ ہوگا جس کا کہا مانا جائے۔ پیچھے پیچھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک ہی میں 30ویں پارہ میں ارشاد فرماتا ہے یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، ترجمہ کنز الایمان، جس دن جبرائیل کھڑا ہوگا اور سب فرشتے پرا باندھے یعنی صفے باندھے، کوئی نہ بول سکے گا مگر جسے رحمان نے اذن دیا اور اس نے ٹھیک بات کہی، یعنی اس دن کوئی کلام نہ کر سکے گا مگر جسے اللہ نے اذن عطا فرما دیا، کوئی شفاعت نہ کر سکے گا مگر جسے اللہ نے اذن عطا کر دیا، یعنی جن کو اللہ نے اجازت عطا کی وہ شفاعت کریں گے، وہ سفارش کریں گے،
یہ معصومین ہیں جن کو عزت عطا فرمایا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اب نے وہ روایات، مشہور روایات ہیں جن میں سنا ہوگا کہ حافظ قرآن باعمل، جس نے قرآن پاک کو حفظ کیا، اس کے حلال کو حلال جانا، اس کے حرام کو حرام جانا، یہ اپنے گھر والوں میں سے ایسے 10 افراد جن پر گناہوں کی وجہ سے جہنم واجب ہو چکا، ایسے 10 افراد کی شفاعت کر کے انہیں بخشوا لے گا۔ شہید کے بارے میں 70 افراد کی شفاعت کا تذکرہ روایات میں ہے۔ حاجی کے بارے میں 400 افراد کی شفاعت کا تذکرہ ہے۔ عالم دین، عالم باعمل، عالم حق جو ہے، اہل حق علماء جو ہے، ان کا بے شمار افراد کی شفاعت کا تذکرہ ہے۔ حجر اسود، بوسہ گاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس کا تذکرہ ہے روایات میں کہ یہ پہچانے گا اپنے بوسہ لینے والوں، استلام کرنے والوں کو، ان کی شفاعت کرے گا۔ قرآن پاک کی شفاعت کا تذکرہ ہے کہ قرآن پاک اپنے قاریوں کی، قرآن پڑھنے والوں کی شفاعت کرے گا۔ رمضان المبارک کا تذکرہ ہے کہ یہ رمضان پاک جو ہے، یہ رمضان کی قدر کرنے والے روزے داروں کی شفاعت کرے گا۔ یہ آپ غور کریں کہ قرآن پاک شفاعت کرے، رمضان المبارک شفاعت کرے، قرآن کو یاد کرنے والا حافظ یہ شفاعت کرے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر جان قربان کرنے والا کہ شہید یہ شفاعت کرے، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اداؤں کو ادا کرنے والا حاجی شفاعت کرے۔ اب یہ آپ غور کریں کہ جس محبوب کی اداؤں کو ادا کرنے والا حاجی شفاعت کر رہا ہے، جس محبوب پر نازل ہونے والی کتاب کو یاد کرنے والا حافظ شفاعت کر رہا ہے، جس محبوب کو عطا کیا جانے والا رمضان پاک، اس کی قدر کی جائے تو رمضان پاک شفاعت کر رہا ہے۔ اب آپ خود اندازہ کریں کہ اس محبوب کی شفاعت کا عالم کیا ہوگا کہ جن کے صدقے میں ملنے والا رمضان شفاعت کر رہا ہے، جن کے صدقے میں ملنے والا قرآن شفاعت کر رہا ہے، جن کی بوسہ گاہ حجر اسود شفاعت کر رہا ہے، جن کے نام پر قربان ہونے والا شہید جو ہے وہ شفاعت کر رہا ہے، جن کی ادا کو ادا کرنے والا حاجی شفاعت کر رہا ہے، اس محبوب کی شفاعت کی عظمت کا کیا عالم ہوگا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، تو اللہ تبارک و تعالی نے جن کو اذن عطا کیا، علماء کو، صالحین کو، اولیاء کو، انبیاء کو، اور شفاعت عظمیٰ اپنے محبوب کو عطا فرمائی۔ سورہ نساء آیت نمبر 64 پارہ 5، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور اگر جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کریں تو اے محبوب تمہارے حضور حاضر ہوں اور پھر اللہ سے معافی چاہیں اور رسول ان کی شفاعت فرمائے تو ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں خزائن العرفان میں حضرت علامہ مولانا سید نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ تفسیر خزائن العرفان میں فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت کار برآری کا ذریعہ ہے۔ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات شریف کے بعد ایک اعرابی روضہ اقدس پر حاضر ہوا۔ اب یہاں تفسیر خزائن العرفان میں وہ واقعہ بیان کیا جا رہا ہے جو مشہور محدثین نے جس کو نقل کیا ہے، علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بھی اس روایت کو نقل کیا ہے۔ صدر الفاظل لکھتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات شریف کے بعد ایک اعرابی روضہ اقدس پر حاضر ہوا اور روضہ شریفہ کی خاک پاک اپنے سر پر ڈالی اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ نے فرمایا ہم نے سنا اور جو آپ پر نازل ہوا اس میں یہ آیت بھی ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا، میں نے بے شک اپنی جان پر ظلم کیا،
اب وہ اعرابی اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہے کہ بے شک میں نے اپنی جان پر ظلم کیا اور میں آپ کے حضور میں اللہ سے اپنے گناہ کی بخشش چاہنے حاضر ہوا، تو میرے رب سے میرے گناہ کی بخشش کرائیے۔ اس پر قبر شریف سے ندا آئی کہ تیری بخشش کر دی گئی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مزید تفسیر خزانہ العرفان میں اسی آیت کے تحت ہے، اس سے چند مسائل معلوم ہوئے۔ اللہ تعالی کی بارگاہ میں عرض حاجت کے لیے اس کے مقبولوں کو وسیلہ بنانا ذریعہ کامیابی ہے۔ مسئلہ قبر پر حاجت کے لیے جانا بھی جاؤ کا میں داخل اور خیر القرون کا معمول ہے۔ بعد وفات مقبولان حق کو یا کے ساتھ ندا کرنا جائز ہے۔ مقبولان حق مدد فرماتے ہیں اور ان کی دعا سے حاجت روائی ہوتی ہے۔ اب میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس آیت کی ترتیب پر آپ غور کریں کہ بندے نے اپنی جان پر ظلم کیا، گناہ کر بیٹھا، زیادتی کر بیٹھا، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اور اگر جب اپنی جانوں پر ظلم کرے جاؤ کا تو محبوب تیرے پاس آ جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی نافرمانی کر بیٹھا، اسے حکم محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ رب اپنے گناہگار نو بھیجے اودے در سے، سرکار بنا معاف خطا کون کرے گا۔ گناہگار کو بارگاہ محبوب میں بھیجا جا رہا ہے اور وہاں جائے، وہاں جا کر اللہ تعالیٰ سے معافی چاہے۔ اور کیا معافی مل گئی؟ آیت کی ترتیب پر غور کریں، فاستغفر اللہ، تو محبوب تمہارے حضور حاضر ہو، پھر اللہ سے معافی چاہیں، واستغفر لهم الرسول، اور رسول ان کی شفاعت فرمائے۔ سفارش مصطفیٰ، شفاعت مصطفیٰ گناہگار کی معافی کا ذریعہ بن رہا ہے۔ اب جب بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حاضر ہوا، آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اللہ تعالیٰ سے معافی چاہی، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت فرما دے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، تو یہاں پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے مقبولین کو شفاعت کا اذن عطا فرمایا ہے، اور ان میں شفاعت عظمیٰ اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عطا کیا۔ اور شفاعت کی بقیہ دو جہتیں اگر ہم دیکھیں، شفاعت بالوجاہت اور شفاعت بالمحبت، کہ وجاہت کی بنا پر شفاعت سفارش قبول کی جاتی ہے اور محبت کی بنا پر۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اب آپ خود غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے نبیوں کو اپنی بارگاہ میں وجاہتیں عطا کی، عزتیں عطا کی، مقام عطا کیے۔ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، کہ رسولوں میں بعض کو بعض پر فضیلتیں عطا فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں قرآن پاک میں ان کی وجاہت کا ذکر کیا، فرمایا وجیہاً فی الدنیا والآخرۃ ومن المقربین، کہ رودار باعزت ہوگا دنیا اور آخرت میں اور قرب والا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی وجاہت کو بیان کیا، سلام علی نوح فی العالمین انا کذالک نجزی المحسنین انہ من عبادنا المؤمنین۔ نوح پر سلام ہو جہاں والوں میں، بے شک ہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں نیکوں کو، بے شک وہ ہمارے اعلیٰ درجہ کے کامل الایمان بندوں میں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وجاہت، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، حضرت ادریس علیہ السلام کی وجاہت کو بیان کیا، واذکر فی الکتاب ادریس انہ کان صدیقا نبیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وجاہت کو بیان کیا،
وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا. حضرت سلیمان علیہ السلام کی وجاہت کو بیان کیا. فَوَهَبْنَا لِدَاؤُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ. حضرت ایوب علیہ السلام کی وجاہت کو بیان کیا. نعم العبد انہ اواب. حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کی وجاہت کو بیان کیا. وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفِينَ الْأَخْيَارِ. حضرت اسماعیل، حضرت یسع اور ذوالکفل علیہ السلام کی وجاہت کو یوں بیان کیا. وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَوَالْكِفْلِ وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ. اور ایک سورۃ الانعام میں اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کی وجاہت کا ذکر کیا. فرمایا وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مقام پر یوں بیان فرمایا ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین. بے شک اللہ نے چن لیا آدم اور نوح اور ابراہیم کی آل اولاد اور عمران کی آل کو سارے جہان سے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے انبیاء کی وجاہت کا بیان کیا. اور یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت بھی ہے. اور جب ہمارے آقا، ہمارے مولا، امام الانبیاء، سید الانبیاء، فخر الانبیاء، آقا کل، مولا کل، ختم الرسول، دانہ سبل، نبی مکرم، شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی باری آئی تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کی وجاہت کا ذکر کیا، اپنے محبوب کی محبت کا ذکر کیا. یعنی ان آیات مبارکہ سے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ الہیہ میں وجاہت اور اللہ تعالیٰ کی ان سے محبت کا ذکر آتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت و عظمت اور محبت کا ذکر کرتے ہوئے کچھ یوں ارشاد فرماتا ہے. سورہ احزاب کی آیت نمبر 45 اور 46 میں فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. سورۃ الانبیاء آیت نمبر 107 میں ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. ارے چلو اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وجاہت کو ذکر کرتے ہوئے کچھ یوں ارشاد فرما رہا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. اور سورۃ المائدہ آیت نمبر 15 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین. سورہ قلم میں اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب کی شان و عظمت اور وجاہت بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون فإن لک لأجرا غیر ممنون وإنک لعلی خلق عظیم. اور کہیں اپنے محبوب کی شان اللہ تبارک و تعالی یوں بیان فرماتا ہے سورۃ الفتح ارشاد فرمایا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا. اور کہیں محبوب کی شان ان الفاظ کے ساتھ بیان کی سورۃ البقرہ آیت نمبر 104 میں ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم. ہے کوئی ایسا جس کا اس کا مرتبہ مقام بارگاہ الہی میں ہو؟ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے سورہ بنی اسرائیل 15ویں پارے کی پہلی آیت مبارکہ فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السميع البصير. اور سورہ نجم میں فرمایا والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. اور اسی سورہ مبارکہ میں آگے ارشاد ہوتا ہے ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى.
اور کہیں اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب کی شان ان الفاظ کے ساتھ بیان فرما رہا ہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، اور کہیں محبوب کی عزت و عظمت کچھ یوں بیان کی جا رہی ہے سورۃ الاحزاب آیت نمبر 56 فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اور کہیں اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب کی عزت و عظمت کچھ یوں ارشاد فرما رہا ہے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 79 فرمایا من اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، اور کہیں محبوب کی شان سورہ احزاب کی آیت نمبر 6 میں کچھ یوں بیان فرما دی ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، اور کہیں محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو یوں بیان فرمایا ہے محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، اور کہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کی عزت و عظمت کو یوں بیان کیا ہے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، اور کہیں یوں فرمایا الرحمن علم القرآن خلق انسان علمہ البیان، اور کہیں اپنے محبوب کی شان کچھ یوں بیان فرمائی جا رہی سورہ توبہ آیت نمبر 74 فرمایا وما نقموا الا ان اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ، اور کہیں محبوب کی شان و عظمت کو کچھ یوں فرمایا جا رہا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم، سورہ توبہ کی سیکنڈ لاسٹ نمبر آیت فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور کہیں یوں فرمایا جا رہا ہے قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، اور کہیں محبوب کی شان ارشاد یوں بیان کیا جا رہا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اور کہیں یوں فرمایا جا رہا ہے وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما، تو یہ سورہ جن میں اللہ ارشاد فرماتا ہے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، کہیں ارشاد فرمایا جا رہا سورہ آل عمران ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، اور کہیں محبوب کی شان ان الفاظ کے ساتھ بیان کی سورہ حجرات فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اور کہیں فرمایا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون، اور فرمایا جا رہا ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، اور کہیں اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب کی شان و عظمت کو کچھ یوں فرما رہا ہے ما کان اللہ لیعذبهم وانت فیہم، اور کہیں محبوب کی شان ان الفاظ کے ساتھ بیان کی جا رہی ہے والضحیٰ واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولیٰ ولسوف یعطیک ربک فترضی، اور کہیں فرمایا جا رہا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، اور کہیں فرمایا جا رہا ہے الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک، ارے پورا قرآن پاک مفتی احمد یاسین نعیمی فرماتے ہیں پورا قرآن نعت مصطفیٰ ہے، یعنی ان آیات مبارکہ کو پڑھتے ہوئے یہ ذہن میں ذہن کے گوشے میں یہ بات نقش ہو جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو انبیاء کا مرتبہ ہے وہ مسلم ہے، لیکن سید اعلیٰ حضرت نے جو فیصلہ کر دیا ہے کہ سب سے اولیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولار، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ، کرم بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا، بجھ گئی جس کے آگے سبھی میں پہلے شمع وہ لے کر آیا
تک اجالا ہے جس کا وہ ہے، ہر مکان کا اجالا ہمارا نبی کون دیتا ہے؟ دینے کو وہ چاہیے، دینے والا ہے سچا۔ انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو، کیا نبی ہے تمہارا؟ ہمارا نبی، ارے محبت بھی دیکھو، مجاعت بھی دیکھو۔ اللہ فرماتا ہے محبوب تجھے جو ہے وہ خزانوں کا مالک بنا دیا، انا اعطیناک الکوثر، یہ خیر کثیر عطا کر دی، بے شمار خوبیاں عطا کر دی۔ اور سیدی اعلی حضرت یہی کہہ رہے کہ مکان تک اجالا ہے جس کا وہ ہے، ہر مکان کا اجالا ہمارا نبی۔ عرش و کرسی کی تھی آئینہ بندیاں جب سوئے حق سدھارا، ہمارا نبی جس کو چاہا ہے عرش خدا پر جلوس ہے وہ سلطانے والا، ہمارا نبی سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا۔ ہمارا نبی حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم وہ ولی ہے دینارا، ہمارا نبی اور ذکر سب پیتے ہیں جب تک نہ مذکور ہو اس نے نمکین والا، ہمارا نبی سارے اونچوں میں اونچا، سمجھیے جسے اے اونچے سے اونچا، ہمارا نبی سارے اچھوں میں اچھا، سمجھیے جسے اے اچھے سے اچھا، ہمارا نبی انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو، کیا نبی ہے تمہارا؟ ہمارا نبی اور جس نے ٹکڑے کیے ہیں کمر کے وہ ہے نور وحدت کا جلوہ، ہمارا نبی جس کے تلووں کا دومن ہے آب حیات ہے وہ جانے مسیحا، ہمارا نبی جس کی دو بوند ہے کوثرو کل سبیل ہے وہ رحمت کا دریا، ہمارا نبی جس نے مردہ دلوں کو دی عمر عابد ہے وہ جانے مسیحا، ہمارا نبی اور مصطفیٰ جانے رحمت کی وہ عزت و عظمت اور شفاعت بالوجاہت، شفاعت بالمحبت، شفاعت بالعزت، تینوں چیزوں جب سامنے آ گئی تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں غمزدوں کو رضا مجھتا دیجیے کہ ہے، غمزدوں کو رضا مجھتا دیجیے کہ ہے، بے کسوں کا سہارا، بے کسوں کا سہارا، ہمارا سہارا، ہمارا سہارا۔ اور کیوں نہ ہو قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، فرمایا 15ویں پارے کی سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 79، ارشاد فرمایا عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، ان قریب ہے کہ تمہیں تمہارا رب، کنز الایمان میں میرے سید اعلیٰ حضرت کا ترجمہ یوں کرتی اس آیت کا، قریب ہے کہ تمہیں تمہارا رب ایسی جگہ کھڑا کرے جہاں سب تمہاری حمد کرے۔ مقام محمود، اذان کے بعد بھی دعا مانگتے ہم لوگ، وہ دعا اس میں ذکر آتا ہے مقام محمود کا۔ اب یہ مقام محمود کیا ہے؟ مقام محمود کیا ہے؟ تفسیر خازن کی تیسری جلد کے صفحہ 175 پہ امام خازن اس آیت کی تفسیر بیان کرتے۔ امام خازن رحمت اللہ تعالی نے تفسیر خازن میں اس آیت کی عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا کی تفسیر کچھ یوں بیان کی، فالمقام المحمود هو مقام الشفاعة لأنه يحمده فيه الأولون والآخرون۔ عاشقوں جھوم اٹھو گے، یہ مقام محمود اللہ فرماتا ہے قریب ہے تمہیں تمہارا رب ایسی جگہ کھڑا کرے گا، عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، یعنی محبوب ان قریب آپ کا رب آپ کو مقام محمود عطا کرے گا۔ اور مقام محمود کیا ہے؟ فرمایا والمقام المحمود وہ مقام الشفاعة لأنه يحمده فيه الأولون والآخرون، کہ مقام محمود وہ مقام ہے جسے مقام شفاعت کہا جاتا ہے، وہ مقام شفاعت ہے، کیونکہ جب آپ اس منصب جلیل پر فائز ہوں گے تو تمام اولین و آخرین اس وقت آپ کی تعریفیں بیان کریں گے۔ یہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کنز الایمان کو پڑھتے ہیں، ترجمہ کنز الایمان، اب جب تفاسیر میں جاتے ہیں تو وہی ترجمہ کیا ہے جو تفاسیر بیان کی گئی ہے، یعنی آیت کی جو مراد ہے، آیت کی جو مراد ہے میرے سید اعلیٰ اس کا عطر بیان کر دیتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، سورہ الضحیٰ کی آیت نمبر 5،
اس میں سید اعلی حضرت ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں کنزُ ایمان میں، اور بے شک قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے، اتنا اللہ عطا کرے گا آپ کو کہ محبوب آپ راضی ہو جائیں گے۔ اس آیت میں ان نعمتوں کا بیان ہے جو روز قیامت اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عطا فرمائے گا۔ ان میں ایک بڑی نعمت شفاعت بھی ہے، جو سورۃ الکوثر ہے نا، انا اعطیناک الکوثر، کہ اللہ نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ محبوب بے شک ہم نے آپ کو بے شمار خوبیاں عطا کی۔ کوثر کی تفسیر میں تفاسیر میں لکھا ہے کہ کوثر سے مراد جنت بھی ہے، کوثر سے مراد علم بھی ہے، کوثر سے مراد نبوت بھی ہے، کوثر سے مراد کتاب بھی ہے، کوثر سے مراد حکمت بھی ہے، کوثر سے مراد حوض کوثر بھی ہے، کوثر سے مراد حسن ظاہر بھی ہے، کوثر سے مراد حسن باطن بھی ہے، کوثر سے مراد فتوحات بھی ہے، کوثر سے مراد اعدائے دین پر غلبہ بھی ہے، اور کوثر سے مراد جنت بھی ہے، کوثر سے مراد شفاعت بھی ہے، کوثر سے مراد مقام محبوب بھی ہے۔ یعنی محبوب کو مقام محبوب بھی عطا کر دیا، محبوب کو مقام شفاعت بھی عطا کر دیا۔ اب والا سوفا جو اسی رب کا فطر دا، اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا، اس کو بھی امام خازن نے بھی ذکر کیا، امام تفسیر مدارک میں بھی اس کو بیان کیا گیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے اس آیت کی تفسیر میں کیا کہا؟ لکھا ہے قال ابن عباس یہ شفاعت فی امتہ حتی یرضا، اللہ نے فرمایا والا سوف یعطیک ربک فترضی، بے شک قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس صحابی رسول اس آیت کی تفسیر میں کیا بیان کر رہے؟ یہ شفاعت، یہ شفاعت ہے فی امتہ، امت کے بارے میں، حتی یرضا، یہاں تک کہ محبوب راضی ہو جائیں گے۔ اور تفسیر مدارک میں ہے والا سوف یعطیک ربک فی الآخرۃ من الثواب ومقام الشفاعۃ وغیر ذلک فترضی، ولما نزلت قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا لا ارضى قط وواحد من امتی فی النار، گناہگاروں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت پر جھوم اٹھو۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تفسیر مدارک میں ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ وغیرہ نے فرمایا کہ اس آیت کے معنی ہے آخرت میں جب اللہ تعالی آپ کو جزائے خیر عطا کرے گا اور شفاعت وغیرہ کے جلیل مناسب پر فائز فرمائے گا تو آپ راضی ہو جائیں گے۔ اور اس آیت کے تحت تفسیر مدارک میں والا سوف یعطیک ربک فی الآخرۃ، آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا عطا کرے گا؟ من الثواب ومقام الشفاعۃ وغیر ذالک، یعنی شفاعت بھی عطا کرے گا، ثواب بھی عطا کرے گا، اور اس طرح کی بہت سی نعمتیں عطا کرے گا۔ فترضی، کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ ولما نزلت، جب یہ آیت نازل ہوئی قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اذا لا ارضى، میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا، قط وواحد من امتی فی النار، میں ہرگز اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا، وواحد من امتی فی النار، کہ میرا ایک بھی امتی جب تک آگ میں ہوگا، ایک بھی امتی جب تک آگ میں ہے تو میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا۔ اور اللہ نے وعدہ فرما لیا والا سوف یعطیک ربک فترضی، چارے اتنا عطا کرے گا آپ کا رب کہ آپ کو راضی کر دے گا۔ اب رب اپنے محبوب کی رضا کا اعلان کر رہا ہے، محبوب تمہیں راضی کر دوں گا، اور محبوب فرما رہے کہ جب تک ایک امتی بھی آگ میں ہوگا میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا۔ تو یہاں یہ پتا چلا کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عظمیٰ سے گناہگار امتیوں کی بخشش کے پروانے جاری ہو جائیں گے۔ کیونکہ بخاری شریف کی پہلی جلد کے صفحہ 62 پر حدیث کے الفاظ، مشہور حدیث ہے، طویل حدیث ہے، اس میں ایک جملہ یہ ہے اوتیت الشفاعۃ، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے شفاعت عطا کر دی گئی۔ حضرت جابر بن عبداللہ سے مروی یہ روایت ہے،
بخاری شریف میں اس کو ذکر کیا، فرمایا اوتی تو شفا، مجھے شفاعت عطا کر دی گئی۔ بلکہ امام احمد، امام ترمذی، امام حاکم نے، ابن ماجہ نے حضرت ابی ابن کعب سے یہ روایت نقل کی ہے، اذا کان یوم القیامت کنت امام النبیین وخطیبہم وصاحب شفاعتہم غیر فخر۔ فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا میں تمام نبیوں کا امام، ان کا خطیب اور ان کا شفاعت کرنے والا، اور یہ فخر سے نہیں کہتا، ابن منی نے زید بن ارکم اور 13 صحابہ سے یہ روایت نقل کی ہے۔ اس حدیث پاک کو جامع صغیر میں ذکر کیا، کنز العمال کی 14ویں جلد سے صفحہ 399 پر اس حدیث کو ذکر کیا۔ 13 صحابہ سے زید بن ارکم، ابن منی نے شفاعت یوم القیامہ، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شفاعتی یوم القیامہ کی حق فمن لم یؤمن بہا لم یکن من اہلہا۔ فرمایا کہ میری شفاعت قیامت کے دن حق ہے، لیکن فمن لم یؤمن بہا، جو اس پر ایمان نہ لایا، لم یکن من اہلہا، وہ اس کے قابل ہی نہیں ہے، وہ اس کے اہل نہیں ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک حدیث پاک میں جامع ترمذی میں حدیث ہے، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا گیا شفاعت کے بارے میں، مقام محمود کا ذکر ہو رہا تھا، مقام محمود کیا ہے؟ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا شفاعت، وہ شفاعت ہے۔ اور سرکار نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان مولا کائنات، مولا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے جو نقل کیا ہے، اس کو امام طبرانی نے ترغیب و ترہیب میں تفسیر در منصور کی 6 جلد کے صفحہ 361 پر، اور فتاوی رضویہ میں میرے آقا سید اعلی حضرت امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ کی 29ویں جلد میں اس روایت کو نقل کیا کہ مولا کائنات، مولا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے روایت ہے کہ فرمایا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اپنی امت کی شفاعت کروں گا یہاں تک کہ میرا رب پکارے گا اے محبوب تو راضی ہوا؟ میں عرض کروں گا اے میرے رب میں راضی ہوا۔ امام طبرانی اور امام بہقی نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت نقل کی ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جتنے روئے زمین پر پیٹ پتھر ڈھیلے ہیں، قیامت میں ان سب سے زیادہ آدمیوں کی شفاعت فرماؤں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔